بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے مصنف رحمہ اللہ شارح کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان 4 حجتوں میں سے کون سی حجت ایسی ہے کہ جو ناسخ بن سکتی ہے، ناسخ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور کون سی حجت ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. شارح کہتے ہیں مصنف نے فرمایا کہ قیاس حجج اربعہ میں سے ایسی حجت ہے کہ جو ناسخ نہیں بن سکتی، ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ادلہ شرعیہ میں سے کسی بھی حکم شرعی، کسی بھی دلیل شرعی کے لیے، نہ ہی کتاب اللہ کے لیے، نہ ہی سنت رسول کے لیے، نہ ہی اجماع الامت کے لیے، اور نہ ہی خود قیاس کے لیے ناسخ بن سکتی ہے. شارح کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حضرات کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تاکہ کتاب اللہ پر اور سنت رسول پر عمل ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا دار و مدار رائے پر ہوتا، اگر دین رائے پر موقوف ہوتی، لکان باطن الخف اولا بالمسح، تو پھر باطن خف یعنی اسفل خف یہ مسح کرنے کے لیے زیادہ لائق ہوتا من ظاہر ہی، ظاہر خف سے یعنی اعلیٰ خف سے. ولکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح علی ظاہر الخف دون باطنہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر خف پر یعنی اعلیٰ خف پر مسح کرتے تھے نہ کہ باطن پر. حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی زمین پر چلتا پھرتا ہے تو باطن خف یعنی اسفل خف کا نیچے والا حصہ وہ زمین کے ساتھ لگتا ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے، لیکن مسح اوپر کیا جاتا ہے. معلوم ہوا دین کا دار و مدار صرف رائے پر نہیں ہے، عقل پر نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا ہے. اس لیے یہ قیاس کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے نسخ جائز نہیں. اسی طرح اجماع کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اجماع بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے معنی میں ہے. جب کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا تو جو اس کے معنی میں ہوگا تو اس کے لیے بھی ناسخ نہیں بنے گا. خود قیاس کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب 2 قیاسوں میں تعارض آ جائے تو اس صورت میں یہ تعارض اگر ایک زمانے کا تعارض ہے، ایک ہی وقت میں 2 قیاسوں میں تعارض ہو، تو پھر احناف کا مذہب پیچھے گزر چکا کہ ان کے احناف کے نزدیک مجتہد تحری کرے گا، اور جس قیاس کی دل گواہی دے صحیح ہونے کی، مجتہد اس قیاس پر عمل کرے گا اور ایک قیاس کو ترک کر دے گا. اور اگر 2 زمانوں کا قیاس ہو، اس میں وقت کے اعتبار سے فرق ہو، ایک قیاس پہلے ہو اور دوسرا قیاس بعد میں ہو اور دونوں میں تعارض ہو جائے، تو پھر وہ جو قیاس آخری قیاس ہو جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو مرجوع الیہ بنتا ہے، اس قیاس پر مجتہد عمل کرے گا اور پہلے قیاس کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا. یہ آخری قیاس پر عمل کرنا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ پہلا والا قیاس کہ آخری قیاس نے پہلے والے قیاس کے حکم کو ختم کر دیا
یا اس کی انتہا کو بیان کر دیا کہ جو پہلا قیاس تھا اس کا حکم اس مدت تک کے لیے تھا، اب ختم ہو گیا، اس بیان کے لیے دوسرا آخری قیاس نہیں ہے، کیونکہ قیاس کے ذریعے سے، قیاس کا تعلق تو عقل سے ہے، اور عقل سے اس بات کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ کسی حکم شرعی کا حسن اور قبح کب ختم ہو۔ کسی بھی حکم شرعی کے حسن اور قبح کی انتہا یہ عقل سے اس کی پہچان ناممکن ہے، عقل کے لیے اس میں کوئی دخل نہیں، عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آخری قیاس پر عمل کرنا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ جو پہلے قیاس سے جو حکم ثابت تھا وہ ہمیں معلوم ہو گیا، اب معلوم ہو گیا کہ وہ قیاس درست نہیں تھا، اس لیے آخری قیاس پر عمل ہوگا۔ تو پہلا والا قیاس سے ثابت شدہ حکم درست نہ ہونے کی وجہ سے آخری قیاس پر عمل ہوگا، لیکن شارح کہتے ہیں کہ اس کو نسخ نہیں کہا جاتا۔ آخری قیاس پر جو عمل ہوگا اور پہلے قیاس پر عمل کو ترک کیا جائے گا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ آخری قیاس ناسخ ہے، اس لیے کہ اس کو نسخ نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ آخری قیاس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا والا قیاس درست نہیں تھا۔ البتہ اصحاب شوافع میں سے شیخ ابن شریح رحمہ اللہ کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا نسخ قیاس سے درست ہے، رائے سے اور قیاس سے کتاب اللہ کا نسخ اور سنت رسول کا نسخ درست ہے، لیکن یہ وہ قیاس ہو کہ جو قیاس مستنبط من الکتاب ہو۔ نہیں، وہ شیخ انماتی کا مذہب ہے۔ ابن شریح کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً کتاب رائے کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کا نسخ جائز ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو نسخ ہے یہ تخصیص کی طرح ہے، نسخ بیان ہے، کا تخصیص جیسے تخصیص بیان ہے، تو جس چیز کے ذریعے سے تخصیص کرنا جائز اسی چیز سے نسخ کرنا بھی درست ہے۔ تو تخصیص قیاس کے ذریعے سے، سنت رسول کے ذریعے سے تخصیص درست، قیاس کے ذریعے سے تخصیص درست، تو ایسا ہی نسخ بھی قیاس کے ذریعے سے درست ہوگی۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نسخ کو تخصیص پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تخصیص کبھی کبھی عقلاً بھی ہوتی ہے، عقل کی دلالت سے بھی ہوتی ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک تخصیص عقلاً بھی ہوتی ہے، جیسے کہ پیچھے تخصیص کی تعریف میں گزر چکا کہ عقلاً بھی تخصیص ہو سکتی ہے ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو کلام سے ہوگی، ان کے ہاں عقلاً بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ خالق کل شیء، تو کل شیء، کل یہ عام ہے، یہ خود اللہ کو بھی شامل ہے، لہذا پھر اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذات کا بھی خالق ہے، لیکن استثناء عقلی کے ساتھ، دلالت عقلی کے ساتھ خالق اس سے تخصیص کی گئی ہے اس عام سے۔ اگرچہ اس مثال پر اشکال تھا، پھر دوسری مثال ذکر کی گئی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، تو سب لوگوں پر اللہ کی عبادت لازم ہو گئی، اعبدوا ربکم، لیکن استثناء عقلی کے ساتھ، دلالت عقلی کے ساتھ اس عموم میں تخصیص کی گئی ہے، اس سے صبیان کو نکالا گیا، اس سے مجانین کو نکالا گیا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے دلالت عقلی کے ساتھ۔ تو ہم اعتراض میں ان کو کہتے ہیں کہ عقل کی دلالت یہ مخصص تو ہو سکتی ہے لیکن ناسخ نہیں بن سکتی، عقلی دلالت سے نسخ درست نہیں ہے ان کے ہاں بھی، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ نسخ کو تخصیص پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، درست نہیں۔ اصحاب شوافع ہی میں سے ان کے ایک فقیہ ہے شیخ ابو القاسم انماطی رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایسے قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کا نسخ جائز ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے مستنبط ہو، جو قیاس مستنبط من الکتاب ہو اس سے کتاب اللہ کا نسخ جائز، اور جو قیاس مستنبط یعنی وہ علت مستنبط ہو من السنہ تو اس سے سنت کا نسخ جائز ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں قیاس سے سنت کتاب اللہ کا نسخ نہیں،
بلکہ یہ کتاب اللہ سے کتاب اللہ کا نسخ ہے۔ یہ قیاس سے سنت کا نسخ نہیں، بلکہ یہ سنت رسول سے سنت رسول کا نسخ ہے، اور وہ بالاتفاق درست ہے۔ اس لیے یہ شیخ انماطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیاس یعنی ایسی علت جو مستنبت من الکتاب ہو یا مستنبت من السنہ ہو، تو پھر ایسی قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا اور سنت رسول کا نسخ درست ہے۔ لیکن احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ قیاس اگر کتاب اللہ میں سے وہ علت کا استنباط کرتا ہے مجتہد، کسی وصف کو علت سمجھتا ہے تو وہ اپنے اجتہاد سے سمجھتا ہے، وہ منسوس نہیں ہوتا۔ اگر منسوس ہو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے یہی ہوگا۔ لیکن وہ تو مجتہد کسی حکم شرعی میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس آیت میں جو حکم لگا ہے جواز یا عدم جواز کا، یہ کیوں لگا ہے۔ مجتہد اس پر حکم لگانے پر اس منسوس مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے، پھر ایک وصف کو علت سمجھ کر اس کو فرع کی طرف لوٹاتا ہے، فرع میں دیکھتا ہے، وہاں بھی اگر وہی علت موجود ہو تو پھر اصل والا حکم فرع میں بھی ثابت کرتا ہے، فرع کی طرف بھی متعدی کر لیتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو نص میں منسوس ہوتا نہیں ہے کہ یہی وصف علت ہے، کیونکہ مجتہد جس وصف کو علت سمجھتا ہے ہو سکتا ہے وہ وصف علت نہ ہو، یہ قطعی نہیں ہے۔ اس وصف کا علت بننا قطعی نہیں، اجتہادی ہے۔ جب قطعی نہیں تو پھر ایک ظنی چیز سے کتاب اللہ کا نسخ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ایک ظنی جو مجتہد اس کو علت سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ علت نہ ہو، وہ تو اجتہادی ہے، لہذا وہ ظنی ہے، اور ظنی کی دلیل کی وجہ سے سنت رسول کا یا کتاب اللہ کا نسخ جو کہ قطعی ہو اس کا نسخ درست نہیں۔ ہاں جو علت ایسی ہو کہ جو منسوس ہو، خود کتاب اللہ میں صراحت ہو کہ یہ علت ہے، خود سنت رسول میں اگر اس علت کی صراحت ہو کہ یہ علت ہے، پھر اس علت کی بنیاد پر کتاب اللہ کا نسخ اور اس علت کی بنیاد پر سنت رسول کا نسخ، پھر یہ کتاب کا کتاب ہی سے نسخ ہوگا، سنت کا سنت ہی سے نسخ ہوگا، وہ درست ہے۔ لیکن جو علت مستنبت نہ ہو، جو علت منسوس نہ ہو، مستنبت ہو، مستخرج ہو، احناف کہتے ہیں وہ قطعی نہیں، اس لیے اس سے نسخ کرنا کتاب اللہ کا نسخ یا سنت رسول کا نسخ جائز نہیں۔ تو اصحاب شوافع میں سے یہ دو حضرات ہیں، یہ دو فقہا، یہ قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے نسخ کے جواز کے قائل ہیں۔ اسی طرح اجماع بھی جمہور فقہا کے نزدیک اجماع بھی ناسخ نہیں بن سکتی، ادلہ میں سے کسی کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتی، نہ ہی کتاب اللہ کے لیے، نہ ہی سنت رسول کے لیے، اور نہ ہی یہ اجماع خود اجماع کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتی، کسی کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اجماع کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اجماع نام ہے، شارح کہتے ہیں اجماع نام ہے ان اجتماع الآراء، رائے کے اکٹھا ہونے کا، مختلف آراء جمع ہو جائے تو مختلف آراء کے اکٹھے ہونے کا نام ہے اجماع۔ تو اجماع سے یہ معلوم تو نہیں ہو سکتا، اگر کتاب اللہ میں ایک حکم نازل ہوا ہے جواز کا، ایک کسی کام کے کرنے کا حکم ہے تو وہ فعل حسن ہے، اس لیے تو کرنے کا حکم ہے، تو اجماع سے کسی فعل کا، اجماع تو سارے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ایک بندے کی رائے ہے تو قیاس ہے، اور جب سب بندوں کی رائے ہو جائے تو وہ اجماع بن جاتا ہے۔ تو اجماع تو آراء کے اتفاق کو کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں، لہذا اگر کسی کام کا شرعاً کتاب اللہ یا سنت رسول میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے تو اس میں حسن ہے، یا کسی کام سے منع کرنے کا حکم ہے، اسے منع آئی ہے، منہی عنہ ہے، تو اس میں قباحت ہے، تو عقل کسی فعل کے، کسی مامور بھی کے حسن کی انتہا معلوم نہیں ہو سکتی عقل کو، نہ ہی کسی منہی عنہ کی قبح کا ادراک کر سکتی ہے کہ اب اس کا حسن ختم ہو گیا، کتاب اللہ میں جو حکم نازل ہوا تھا اس میں حسن تھا، وہ حسن اب ختم ہو گیا،
اب اس کے بعد وہی فعل کیا بن گئی؟ قبیح بن گئی. یا وہ فعل منہی عنہ ہوتا، اس میں قباحت تھی، وہ قباحت اس وقت تک کے لیے تھی، اب قباحت ختم ہو گئی، اب وہ فعل منہی عنہ حسن بن گیا. اس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل کا کوئی اس میں کوئی دخل نہیں. افعال کے حسن اور قبح کی انتہا کی پہچان میں عقل اس سے عاجز ہے. اس لیے اجماع یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. البتہ شارح نے کہا کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نسخ الاجماع بالاجماع جائز ہے، اجماع سے اجماع کا نسخ درست ہے. جبکہ محشی کہتے ہیں کہ اصل میں علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کے دو قول آ گئے. ایک قول جو انہوں نے نسخ کے باب میں بیان کیا، نسخ کے باب میں علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان النسخ بالاجماع لا یکون، اجماع سے نسخ نہیں ہو سکتا، اجماع ناسخ نہیں بن سکتی. اور یہاں پر اجماع کے بحث میں کہا کہ یجوز نسخ الاجماع بالاجماع، اجماع سے اجماع کا نسخ جائز ہے. تو خود علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں تناقض اور تعارض آ گیا. اس کی وجہ شارح یہ بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ شارح یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اجماع ناسخ نہیں بن سکتا، اجماع سے نسخ نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت ہے کہ جب اجماع کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف منعقد ہو، تو اس سے کتاب اللہ اور سنت رسول کا نسخ درست نہیں ہے. اور یہاں جو اجماع کے باب میں کہا کہ اجماع کے لیے نسخ بن سکتا ہے، اس سے نسخ جائز ہے، اجماع کے لیے ناسخ بن سکتی ہے. تو شارح اس کی یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ شاید علامہ فخر الاسلام کی مراد اس سے یہ ہو کہ وہ اجماع جو کسی مصلحت کی وجہ سے ایک حکم شرعی پر منعقد ہو، پھر وہ مصلحت ختم ہو جائے اور اس کے خلاف اجماع ہو جائے، تو اس دوسرے اجماع سے پہلے والا اجماع یہ منسوخ ہو جائے گا. کیونکہ پہلی والی اجماع جو منعقد ہوئی کسی مصلحت کی، کسی فائدے کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ مصلحت بدل گئی، وہ فائدہ ختم ہو گیا، اب اجماع دوسرا اجماع اس کے خلاف منعقد ہو گیا، تو پہلے اجماع اس سے کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا، اور یہ بعد والا اجماع اس کے لیے ناسخ بن جائے گا. شارح کہتے ہیں شاید علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کی مراد اس سے یہی ہو، وگرنہ اگر یہ توجیہ نہیں کریں گے تو پھر علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کے کلام میں تناقض لازم آئے گا ان کے دو قولوں میں. البتہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اجماع ناسخ بن سکتی ہے کتاب اللہ کے لیے بھی، اس لیے اجماع سے کتاب اللہ کا نسخ درست ہے. اور وہ استدلال کرتے ہیں مؤلفۃ القلوب سے. وہ کہتے ہیں دیکھو کتاب اللہ میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ مقرر تھا صدقات میں سے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا تو مؤلفۃ القلوب کا حصہ تو اس میں تھا صدقات میں سے. پھر مؤلفۃ القلوب جب کتاب اللہ سے ثابت تھا، پھر اس مؤلفۃ القلوب کے حصے کے ساقط کرنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کا اجماع ہوا، اور اس اجماع کی وجہ سے مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کیا گیا. پھر مؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیتے تھے. معلوم ہوا کہ اجماع یہ ناسخ بن سکتا ہے کتاب اللہ کے لیے، جیسے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ کتاب اللہ سے ثابت تھا اور اس کو ختم کر دیا گیا. اس لیے کہ مؤلفۃ القلوب چونکہ ان کے دلوں کی تعلیف کے لیے، مانوس کرنے کے لیے ان کو صدقات میں سے حصہ ملتا تھا، کیونکہ تاکہ ان کو اسلام سے وہ خوش رہے، ان کو اسلام سے فائدہ ملتا رہے، تو مانوس رہیں گے، قریب رہیں گے، پھر متاثر ہو جائیں گے، اسلام میں پکے ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام کمزور تھا، اس لیے ان کی ضرورت تھی، اور ان کی نیت صاف ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا نہ ہو، تالیف قلب کی خاطر ان کو صدقات میں سے مال دیا جاتا تھا. بعد میں اجماع ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا.
تو یہ معتزلہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں۔ شارح نے اس کا جواب دیا، دو جواب ذکر کیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو اجماع ہوا تھا یہ اس وجہ سے نہیں کہ اجماع کی وجہ سے کتاب اللہ منسوخ ہو گئی، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ علت ختم ہو گئی، جس علت کی بنیاد پر مؤلفۃ القلوب کو صدقات میں سے حصہ ملتا تھا، وہ علت تھی اسلام کا ضعف، اسلام کا کمزور ہونا، اس وجہ سے ان کو حصہ دیا جاتا تھا۔ اور جب علت ختم ہو گئی تو وہ حکم بھی ختم ہو گیا، لہذا مؤلفۃ القلوب کے حصے کا ساقط ہونا یہ اجماع کی وجہ سے منسوخ نہیں، بلکہ علت کے ختم ہونے سے، حکم کے ختم ہونے کے قبیل سے ہے۔ اس لیے کہ جب علت نہ رہے تو حکم بھی نہیں رہتا، اس لیے وہ انتہائی علت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اجماع کی وجہ سے نسخ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ جو نسخ ہوا تھا وہ ایک روایت اجماع کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ حدیث رسول کی وجہ سے تھا۔ ایک حدیث تھی جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، کہ جس میں ان کے مؤلفۃ القلوب کے حصے کے ساقط کرنے کا حکم تھا، لہذا وہ حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نقل کی، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ پھر بعد میں وہ حدیث سب سینوں سے بھلا دی گئی، سب کے سینوں سے وہ حدیث نکال دی گئی۔ وہ حدیث کون سی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سی حدیث تھی، اس لیے کہ ان سینوں سے وہ حدیث بھلا دی گئی۔ لہذا اجماع جو ہوا ہے وہ یہ جو مؤلفۃ القلوب کا حصہ جو ساقط ہوا ہے وہ اجماع کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ سنت کی وجہ سے ہے، جس سنت پر بعد میں اجماع ہو گیا۔ لہذا کتاب اللہ میں جو نسخ ہے تو قیاس ناسخ نہیں بن سکی، نہ ہی کتاب اللہ، نہ سنت رسول، نہ اجماع اور نہ ہی قیاس کے لیے، اور اجماع بھی نہ کتاب اللہ، نہ سنت رسول اور نہ خود اجماع کے لیے ناسخ بن سکتی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا کتاب اللہ سے نسخ درست اور سنت رسول کا سنت رسول سے نسخ درست ہے، متفقاً بھی درست ہے اور مختلفاً بھی درست ہے۔ چار صورتیں بن جائیں گی۔ کتاب اللہ کا کتاب اللہ سے نسخ، کتاب اللہ کا سنت رسول سے نسخ، سنت رسول کا سنت رسول سے نسخ اور سنت رسول کا کتاب اللہ سے نسخ۔ یہ متفقاً بھی درست ہے اور مختلفاً بھی، یعنی کتاب کو کتاب سے بھی درست، سنت کا سنت سے درست، اور مختلفاً بھی درست ہے کہ کتاب اللہ کو سنت رسول سے اور سنت رسول کو کتاب اللہ سے۔ ہمارے نزدیک چار صورتیں ہیں، چاروں درست ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متفقاً درست ہے، مختلفاً درست نہیں۔ کتاب اللہ کا کتاب اللہ سے نسخ درست ہے، سنت رسول کا سنت رسول سے نسخ درست ہے، لیکن کتاب اللہ کا سنت رسول سے اور سنت رسول کا کتاب اللہ سے درست نہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں، دو دلیلیں ذکر کی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کتاب اللہ کا سنت رسول سے نسخ درست ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ کتاب اللہ کو منسوخ کیا خود اس کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا جواز کا یا عدم جواز کا، اور اس کے نبی نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی اور اس کے حکم کو جھٹلا دیا، رد کر دیا۔ ہم اس اللہ پر ایمان کیسے لے آئے کہ جس سب سے پہلے تکذیب، سب سے پہلے جھٹلانے والے خود اس کے رسول ہے؟ یا اگر سنت رسول کو نسخ کتاب اللہ سے جائز قرار دیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہم اس رسول پر سب سے پہلے کیسے ایمان لائے کہ جس خود اللہ ہی اس کی تکذیب کر رہے، خود اللہ ہی ان کے قول کو رد کر رہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مختلفاً یہ نسخ درست نہیں، ورنہ تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے۔ شارح اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس اعتراض سے بچنا ممکن نہیں، اس اعتراض سے بھاگنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتراض تو متفقاً میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کتاب اللہ کا کتاب اللہ سے نسخ جائز قرار دی جائے تو وہاں پر بھی اعتراض کرنے والے جاہل لوگ
تنقید کرنے والے تنقید کریں گے کہ اس اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے کہ جو سب سے پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ جائز ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل کر کے نہ کرتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے؟ پہلے جواز کا قول، پھر اس کے بعد عدم جواز کا قول، تو خود اللہ کے کلام میں تناقض ہے، ہم اس پر ایمان کیسے لے آئیں؟ تو یہ اعتراض تو متفقاً میں بھی ہے، یا سنت رسول میں ہو تو پھر سنت رسول میں بھی اعتراض ہوگا کہ رسول کبھی ایک بات فرماتے ہیں کبھی دوسرے بات فرماتے ہیں، ایک قول کے مطابق جواز ہے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ناجائز ہے، تو خود ان کے رسول کے کلام میں تناقض ہے۔ جیسے کہ ہمارے بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک سلفی تھا، سلفی اس کو ظاہر حدیث میں تعارض نظر آ گیا تو توجیح نہ کر سکا، یعنی روایتوں میں توجیح یہ نہ کر سکا کہ پہلی روایت دوسری روایت میں عام اور خاص قرار دیا جائے یا پہلے کو منسوخ دوسرے کو ناسخ بنایا جائے، تو وہ توجیح اور تعویل نہ کر سکا اور یہ کہہ بیٹھا کہ تعجب ہے پیغمبر پر بھی، کبھی کیا فرماتے ہیں اور کبھی کیا فرماتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ لہذا شارح کہتے ہیں پھر یہ اعتراض تو متفقاً والی صورت میں بھی ہوگا، اعتراض سے تو بچ نہیں سکتے، اعتراض کرنے والے چونکہ جاہل ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، تو یہ اعتراض جیسے آپ ان سے ڈر کے یہ کہہ رہے ہو کہ مختلفاً صورت میں درست نہیں نسخ، تو یہ تو متفقاً والی صورت میں بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان جیسے اعتراضوں کی کوئی اعتبار نہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری دلیل جس سے حضرات شوافی استدلال کرتے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے استدلال کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کا نسخ سنت سے جائز نہیں، اور دلیل میں روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا روی لکم عنی حدیث، جب میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی حدیث بیان کی جائے، تم لوگوں کو کوئی حدیث نقل کی جائے میرے بارے میں، فاعرضوہ علی کتاب اللہ، تو اس کو اللہ کی کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب پر پیش کر لو، فما وافقہ فاقبلوہ، تو جو اس کے موافق ہو کتاب اللہ کے اس کو قبول کرو، وَإِلَّا فَرُدُّوهُ، لیکن اگر کتاب اللہ کے مخالف ہو تو اس کو رد کر دو۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس روایت میں تو ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی روایت تمہیں بیان کر لی جائے تو کتاب اللہ پر پیش کرو، کتاب اللہ کے موافق ہو تو لے لو، مخالف ہو تو حدیث رد کر دو۔ اور آپ کہتے ہو کہ حدیث کی وجہ سے اگر کتاب اللہ کے مخالف آ جائے تو کتاب اللہ کو منسوخ کر دو، تو سنت سے کیسے کتاب اللہ کو منسوخ کرتے ہو؟ استدلال سمجھ میں آ گیا امام شافعی رحمہ اللہ کا؟ اس حدیث کا جواب احناف نے ذکر کیا، محشی نے ذکر کیا اس حدیث کا جواب کہ اول تو یہ کہ یہ حدیث